برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بار کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ جھوٹ بھی مصلحت کی بنیاد پر بولا، اور مصلحت کی بنیاد پر جھوٹ بولا جو اللہ کی نظر میں امید ہے کہ اس کی پکڑ نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پہلا ان کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، یعنی کہ نمرود کے زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ چلیے میلہ گھومنے کے لیے چلیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دراصل ان کا یہ پلان منصوبہ تھا کہ سارے قوم کے لوگ جب میلہ گھومنے کے لیے جائیں گے تو میں ان کے بت خانے کے بتوں کو توڑ دوں گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، اور یہ مصلحت تھی کہ میں روحانی طور پہ بیمار ہوں، جسمانی طور پہ بیمار نہیں ہوں، مطلب یہی ہے۔ دوسری بار انہوں نے یہ کہا کہ ان بتوں میں سے بڑے بت نے کیا ہے، یعنی جب قوم کے لوگ میلہ گھومنے کے لیے گئے تو ان کے بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا، اور کلہاڑی جو ہے بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ کام ہو نہ ہو ابراہیم کا ہی ہے۔ اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بڑے بت نے کیا ہے، یعنی کلہاڑی اس کے پاس ہے تو اسی نے کیا ہوگا۔ تو اس طرح یہ بھی ایک مصلحت تھی بچنے کے لیے کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ بت جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں، خدا ہے، اللہ ہے، بھگوان ہے، تو پھر جو ان سے پوچھ لو، یہ بھی ان کی مصلحت تھی، ان سے پوچھ لو، بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، ان سے پوچھ لو، اگر بولتے ہیں، اگر طاقت رکھتے ہیں تو پوچھ لو۔ اس لیے یہ بھی مصلحت کے بنا پر انہوں نے جھوٹ بات کہی۔ اور تیسری بار جھوٹ انہوں نے اس وقت کہی جب ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ایک ظالم بادشاہ کی طرف سے گزر ہوا۔ اس بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ نے ان کے پاس کسی کو بھیجا اور ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا میری بہن ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، یعنی بادشاہ جو ہے اگر کسی کی بہن ہوتی تھی تو بری نظر نہیں ڈالتا تھا، یا بہن ہوتی تھی تو درگزر فرماتا تھا۔ اسی مصلحت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ میری بہن ہے۔ تو ان 3 موقعوں کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی باتیں اس میں فرمائی ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو جھوٹ بولا ہے اس کے اندر بھی مصلحت ہے۔ ہم اس کو جھوٹ مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں سے درگزر فرما دے گا۔ تو اس طرح اس حدیث کے ذریعے ہم یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر مصلحت کا تقاضا ہوا تو آپ بھی جو ہے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں، لیکن اگر مصلحت کا تقاضا ہوا تو آپ بھی جھوٹ بول کر جو ہے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن جھوٹ سے کراہیت آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس طرح آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔